حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے تھے، ان کے دل میں بڑی فکر تھی کہ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دیہاتوں میں ارتداد پھیل گیا، مرتد ہونا شروع ہو گئے لوگ. یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے، کلمہ کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی. مدارس ختم کر دیے تھے انگریز نے، سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو. تو یہ بہت فکر، یہ راتوں کو اٹھ کے پریشان، نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں. تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناؤں. تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا، محدود بچے ہوتے ہیں، محدود لوگ ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی تھا، ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ نہ پیسے ہیں، نہ وسائل ہیں. حکومت برطانیہ کی ہے، وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا. تو اتنا درد تھا ان کے دل میں. ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑ جایا کرتی تھی ان کی. ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو. پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے یعنی مسلمانوں کا ہوگا کیا؟ یہ تو سب اسلام سے دور ہو جائیں گے، اس کو کیسے روکا جائے؟ تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی کہ بھائی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ بنانے کی. یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے. عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان، مال اور وقت لگتا ہے، انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے. صحابہ کرام کی جان بھی لگی، مال بھی لگا اور وقت بھی لگا. تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ. اور جہادی تحریکیں بھی ناکام ہو چکی تھیں، بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں نا، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا ہو. یا انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا، اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک کے نام بیان کیے ہیں. وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا، تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، ناکام، تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا، اتنی فکر تھی، راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے، کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا، کوئی مسئلہ ہے وہاں، کوئی جو ہے نا، ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے، یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا، جا کے منتیں کی، دیہاتیوں کی، پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، کلمہ سیکھ لو، کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے، چونکہ اخلاص بہت تھا، ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، امریکہ جائیں گی جماعتیں، جاپان جائیں گی جماعتیں، پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا، ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا، تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا، تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کیسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں، لیکن اندر سے اللہ کیا ہو، ناراض ہو، اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے. استدراج بولو نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر، وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، کام کی مقبولیت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ بالکل مطمئن ہو گئے نا، آپ کو ترقی مل رہی ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، اور حرکتیں آپ کی ٹھیک
نہیں ہے. تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے فوکس کرنا ہے حرکتوں کو, اس کے بعد حرکتیں بھی ٹھیک ہیں آپ کی, فٹ فاٹ, گناہ سے بھی بچنے کی توفیق مل رہی ہے, پھر نعمتیں مل رہی ہیں, دنیا کی نعمتیں, تو اللہ کا شکر ادا کرو, مگر تھوڑا سا خوف رکھو کہ کہیں ڈھیل نہ ہو. امید ہے کہ ڈھیل نہیں ہوگی, یہ اللہ کی نعمت ہی ہوگی, لیکن آپ نے پھر بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ڈھیل نہ ہو, کیونکہ اللہ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں.